بسم الله الرحمن الرحیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی وہ بری خصلت ذکر کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے ساز و سامان جمع کیے ہوئے تھے کہ ہم جنگ احد میں مسلمانوں سے اپنا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں ان کو مال کے ساتھ ذلیل و خوار کیا تھا اور رسوا کیا تھا۔ تو اسی آیت میں اللہ رب العزت اس کا نتیجہ ذکر کر رہے ہیں کہ کفار نے اپنا بہت سارا مال بھی ضائع کیا، اس مال کے اوپر ان کو افسوس بھی ہوا اور وہ کفار مارے بھی گئے، یعنی ہر طرح وہ ناکام رہے۔ اور مسلمانوں کے پاس بے شک تھوڑا سا مال تھا لیکن وہ مال پاک تھا اور صاف تھا اور حلال تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی بھی دی اور ان کو مالی غنیمت سے بھی نوازا۔ اور کفار کے پاس اگرچہ بہت سارا مال تھا لیکن خبیث تھا، ناپاک تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ناکام کیا۔ اس کا نتیجہ اس آیت میں اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک چیز جو ہے وہ سمجھنا لازمی ہے، اگر وہ سمجھ آئے گی تو پھر آیت کا مفہوم مکمل سمجھ آ جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ جدا کرے گا خبیث ناپاک چیز کو پاک سے۔ اب یہاں اس خبیث ناپاک سے کیا مراد ہے اور طیب سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق خبیث سے مراد وہ کفار کا جو مال جمع کیا ہوا تھا انہوں نے وہی مال مراد ہے کہ ان کا وہ ناپاک مال، اور طیب سے مراد مسلمانوں کا پاک مال مراد ہے۔ دوسرا قول کہ خبیث سے مراد کفار ہے اور طیب سے مراد مسلمان ہے، طیب سے مراد مسلمان ہے۔ تو اب معنی بھی اس حساب سے کریں گے۔ اگر ہم خبیث سے مراد مال لیں گے تو پھر معنی مال کے حساب سے کریں گے، اور اگر اسے خبیث سے مراد کفار لیں گے تو پھر معنی بھی اسی طرح معنی کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طیب بھی اگر اس سے مراد ہم مال لیں گے تو اس کا بھی معنی وہی مال والا کریں گے، اور اگر مال نہیں بلکہ مسلمان مراد لیں گے تو اس کا معنی بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ باقی آیت کے اندر کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ آپ کو واضح کر دیا جائے، ساری آیت باقی واضح ہے۔ آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ خبیث مال کو، ناپاک مال کو، حرام مال کو، ایک قول کے مطابق، یا لیمیز اللہ الخبیث، الگ کر دے اللہ تعالیٰ کفار کو جو کہ کیا ہے، ناپاک ہے، من الطیب، پاک مال سے، یعنی ناپاک مال کو پاک مال سے کیا کر دے، جدا کر دے، یا کفار کو من الطیب، مسلمان سے جدا کر دے۔ دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں، یہ دو قول ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور ڈال دے خبیث، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض کے اوپر، بعض کو بعض کے اوپر، یا ایک کو ایک کے اوپر، فَيَرْقُمَهُ، اور پھر ڈھیر لگائے اس کا، یعنی اس کا ڈھیر بنا دے، جمیعاً سب کے سب کا۔ یعنی اگر اوپر خبیث سے مراد ہم مال لیں گے تو پھر یہاں یہ معنی ہوگا کہ اس مال کا اللہ رب العزت کیا لگائے گا، ڈھیر لگائے گا، اور اگر اوپر خبیث سے مراد ہم کفار لیں گے تو پھر یہاں معنی ہوگا کہ ان کفار کو اللہ تعالیٰ کیا لگائے گا، ڈھیر لگائے گا، جمیعاً سب کے سب کا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈالے گا ان کو جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یعنی کفار کو اللہ رب العزت اٹھا کے کہاں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، یا کفار کے اس مال کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ لیمیز اللہ، یمیز کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، الگ کرے، جدا کرے اللہ تعالیٰ الخبیث، ناپاک کو یا کفار کو، من الطیب، پاک سے، یعنی مسلمان سے یا مسلمانوں کی پاک مال سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور ڈال دے، جعل یجعل کا معنی ڈال دے خبیث کو، خبیث، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر، یا ایک کو ایک کے اوپر، فیرکمہ، پھر اس کا ڈھیر لگائے، یرکمہ کا معنی ڈھیر لگانا، پھر اس کا
ڈھیر لگائے جمیعاً سب کے سب کا، یعنی جتنے بھی ہے سب کو کیا کرے ڈھیر لگائے اوپر نیچے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر ڈالے ان کو جہنم میں. اولئک هم الخاسرون اور یہی کفار خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی کفار خسارہ اٹھانے والے ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ترغیب بھی دی ہے اور ترہیب بھی بیان کی ہے. کفار کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی کیا کرے گا مغفرت کرے گا، یعنی جو پہلے آپ نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. یہ ہے ترغیب اسلام کی طرف کہ اسلام کی طرف آؤ، تمہارے پہلے جو لغزشیں ہو چکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر اللہ رب العزت نے ترغیب کا ذکر بھی کیا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور اگر آپ پھر لوٹ گئے کفر کی طرف تو پھر پہلے لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا مطلب؟ یعنی پہلے لوگوں کے ساتھ کفار کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ فرعون کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا، اسی طرح قوم نوح کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا، اسی طرح قوم لوط کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا، اور جس طرح قوم شعیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو معاملہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. پھر قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا اگر باز آ جائیں وہ یغفر لہم تو مغفرت کی جائے گی ان کی، یعنی ان کے جو گناہ ہیں وہ کیا کیے جائیں گے معاف کیے جائیں گے. ما وہ گناہ قد سلف جو پہلے ہو چکے، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو گناہ ان سے ہوئے ہیں ان کو اللہ رب العزت کیا کرے گا معاف کرے گا. وَإِن يَعُودُوا اور اگر لوٹے وہ کفر کی طرف شرک کی طرف، فقد مضت تو تحقیق گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، یعنی پہلے کفار کے ساتھ جو کاروائی ہو چکی ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، ان کے اوپر ایک نظر ڈالو وہی طریقہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. پھر لفظی ترجمہ، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کفار سے کہہ دیجئے. اچھا، للذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا ان مانا اگر ینتہوا مانا بعد آ جانا لوٹنا، یغفر لہم تو ان کی مغفرت کی جائے گی، یغفر مانا مغفرت کی جائے گی. ما ان گناہوں کا قد سلف جو پہلے ہو چکے یا گزر چکے، یعنی پہلے اپنے جو گناہ کیے ہیں. وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹے، عاد یعود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، فقد مضت مانا گزری ہوئی یعنی پہلے، سنت مانا طریقہ، الاولین پہلے لوگوں کی. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہاں بھی دو چیزیں سمجھنا لازمی ہے. سب سے پہلے کہ فتنہ سے کیا مراد ہے اور دوسری دین سے کیا مراد ہے. اگر یہ دو چیزیں اس آیت میں سمجھ آئے گی تو آیت کا پورا مفہوم کیا ہوگا سمجھ میں آئے گا. تو اس کے اندر بھی دو قول ہیں. پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق دین سے مراد فتنہ سے مراد جو ہے وہ کفر ہے، فتنہ سے مراد کفر ہے، اور دین سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، دین سے مراد دینی اسلام ہے. تو اس صورت میں پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کیا کرو، کفر کو ختم کرو یہاں تک کہ اسلام کیا ہو جائے عام ہو جائے، اسلام کیا ہو جائے عام ہو جائے. تو اس صورت میں یہ حکم صرف جزیرۃ العرب اور مکہ کے لیے ہوگا، کیونکہ مکہ جو ہے وہ اسلام کا گھر تھا، اسلام کا کیا تھا گھر تھا، اور جزیرۃ العرب جو ہے وہ اسلام کا گھر تھا. تو اس وجہ سے اگر وہاں سے کفر سارا ختم نہ ہوگا تو پھر وہاں سے اسلام کے لیے کیا ہوں گے خطرات پیدا ہوں گے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جزیرۃ العرب ہے اور جو مکہ ہے اس سے کفر کو کیا کرو سارا کے سارا ختم کرو یہاں تک کہ سارا کے سارا کیا ہو جائے اسلام نافذ ہو جائے جزیرۃ العرب کے اندر. اس سے پھر پوری دنیا مراد نہیں ہوگی، جیسے کہ دوسری آیات اور احادیث اس کے اوپر کیا ہے شاہد ہے. دوسرا تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فتنۃ سے مراد جو ہے کفار کے مظالم اور مصائب اور تکالیف ہے، کہ جو تکالیف اور مصائب وہ مسلمانوں کو مکے کے اندر پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ ظلم مراد ہے یہاں فتنہ سے.
اور دین سے مراد جو ہے یہاں پہ اسلام نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد یہاں پہ ہے امن، کہ آپ اس وقت تک کفار کے ساتھ جہاد کرو، لڑائی کرو کہ آپ کفار سے کیا ہو جائے، امن میں آ جائے، یعنی کفار کا ظلم آپ سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کفار کا ظلم آپ سے ختم ہو جائے، کفار کی طرف سے ایذائیں اور تکالیف آپ کو نہ دی جائے، اس وقت تک آپ کیا کرو، دین کفار کے ساتھ لڑائی کرو۔ امید ہے اب سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو یہ دونوں تفاسیر۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وقاتلوہم، اور قتل کرو ان کو، ہم سے مراد کفار ہے، یعنی کفار سے قتل کرو، قتال کرو، جہاد کرو، حتی یہاں تک لا تکون فتنة کہ باقی نہ رہے فتنہ، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کے سارا کس کے لیے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر باز آ جائے وہ، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو کیا کرے گا، اسلام کی دولت سے نوازے گا اگر وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں تو، اور اللہ رب العزت ان کو کیا کرے گا، پہلے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے گا، اور اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے گا۔ لفظی ترجمہ، وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو یا ان سے جہاد کرو، حتیٰ اس وقت تک، لا تکونا کہ نہ رہے، فتنہ، فتنہ سے مراد یا تو کفر ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کے کفار کی طرف سے جو مظالم مسلمانوں کے اوپر کیے جاتے تھے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور خالص ہو جائے دین، کلہ سارا کے سارا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، بصیر، کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر، سبق کے اندر آپ کو کچھ پرمیشن مل رہی ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پیج کو فالو کریں، اور